اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارے جتنی بھی نشریات ہیں ان کو ہم ملاحظہ فرما سکتے ہیں جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، امازون فائر ٹی وی اور ایپل ٹی وی کے ذریعے سے۔ منشی عالم بشریت حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور روایت میں ملتا ہے کہ جب قاتلین کو، جو قاتلین ہے اس کو روز محشر پیش کیا جائے گا تو مقتولین جو ناحق قتل ہوئے ہوتے ہیں وہ سوال کریں گے بے ای ذنب ما قتلت، کون سی ایسی گناہ تھی کہ جس کی وجہ سے آپ نے ہمیں قتل کر دیا۔ یہی حال مچ کے علاقے میں، جو کہ کوئٹہ کے نزدیک ہے پاکستان میں، وہاں پہ مظلوم ہزارہ شیعہ ان کو ناحق کوئلے کے کان میں قتل کیا گیا ہے، اور نہایت ہی دل خراش واقعہ ہے۔ تو ہم امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کے تمام اراکین کی طرف سے، ان کے مخصوصاً ان کے خانوادہ سے اور تمام جہان تشیع کو تسلیت عرض کرتے ہیں، اور اس کلپ کو آپ ملاحظہ فرمائیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ مولا امام زمانہ علیہ السلام ان کے ارواح کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور ہم بھی انشاءاللہ العزیز کربلا مقدسہ میں ان کی طرف سے اور ان کے تمام لواحقین کی طرف سے نائب و زیارہ ہے، اور مولا ان پر رحم و کرم فرمائے۔ جی، منشی عالم بشریت حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور آج انشاءاللہ العزیز کوشش کرتے ہیں عالی جناب مولانا سید عروج الحسن میثم صاحب سے انشاءاللہ العزیز ان سے گفتگو کا سلسلہ کریں گے، کوشش کریں گے کہ ان کے ساتھ رابطہ کریں اور انشاءاللہ اپنے سوالات جوابات کا سلسلہ جاری رکھ سکے۔ تو یہاں جو ایک بحث ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ ابھی جس طریقے سے یہ دلخراش واقعات پیش آ رہے ہیں، تو امام زمانہ علیہ السلام چونکہ عدل خدا کا تقاضا یہ ہے کہ جب عدل اور انصاف کی بات کی جائے تو اس دنیا میں بھی وہ انصاف کو قائم کریں گے اور آخرت میں بھی انصاف کو قائم کریں گے۔ آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہے، جیسے کہ ابھی ہم کہہ رہے تھے کہ وہ مقتولین کہیں گے کہ بے ای ذنب ما قتلت، تو اس طریقے سے وہ مستحق جہنم ہو جائیں گے اور ان کے اوپر عذاب نازل ہو جائے گا، اور اس دنیا میں امام زمانہ علیہ السلام عدل اور انصاف کو جاری فرمائیں گے۔ تو ہمارے ساتھ آج موجود ہے، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، علی جناب مولانا سید عروج الحسن میثم صاحب حفظ اللہ، انشاءاللہ العزیز ان سے سوالات جوابات کا سلسلہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہے انشاءاللہ؟ الحمدللہ۔ امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے اور تمام اراکین کی طرف سے نہایت ہی آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نہایت ہی مصروفیات کے باوجود یہاں تشریف لائیں اور مومنین کے خدمت میں حاضر ہوئے، نہایت ہی آپ کے شکر گزار ہے۔ تقبل اللہ منا ومنکم انشاءاللہ وجزاکم اللہ جمیعا۔ شکریہ انشاءاللہ۔ قبلہ ایک جو سوال ہے نہایت ہی جس کو کہا جائے کہ مہم سوال ہے،
اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں. سوال یہ کافی دفعہ جو ہے وہ واٹس ایپ کے ذریعے سے مومنین تکرار بھی کر چکے ہیں. آج آپ کی خدمت میں انشاءاللہ اس سوال کو رکھ رہے ہیں کہ کیا حضرت مہدی علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے یا نہیں؟ اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وظالميهم اجمعین. اما بعد، سب سے پہلے تو میں امام حسین ٹی وی چینل، اس کے تمام اراکین اور تمام معاونین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہترین یہ سلسلہ پروگرام کا آپ حضرات نے آغاز کیا، اور اب ماشاءاللہ بر صغیر کے ہند و پاک کے مشاہیر علماء اور محققین اور مبلغین و ذاکرین اور واعظین کی خدمات آپ نے لی، اور حضرت امام زمانہ امید مستضعفان جہان پرتو عدل الہی وارث خون حسین یوسف زہرا امام محمد مہدی ابن امام حسن عسکری عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی حیات طیبہ، آپ کی غیبت، آپ کے ظہور اور آپ کے وجود سے متعلق مختلف پیراؤں میں آپ علماء کے بیانات کو نشر کرتے رہتے ہیں. آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ خداوند عالم آپ کی خدمات کو شرف قبولیت عنایت فرمائے، اور تمام مومنین اور تمام شیعان اہل بیت پروردگارہ ان کو معرفت امام زمانہ کے سے کی توفیق عنایت فرمائے. الہی آپ کا سوال بہت اہم ہے، اور پہلے ایک عقلی اور منطقی پہلو اور جو قرآنی ہی ہے اس پر روشنی ڈالتا چلوں کہ یہ سنت الہیہ رہی ہے ہدایت کے سلسلے میں. ان علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والأولی. ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، اللہ فرما رہا ہے، اور دنیا اور آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھ میں ہے. جی. تو خداوند عالم ہادی ہے، مگر وہ شکل بشر میں بزم انسانی میں کبھی بھی نہ آیا نہ آئے گا. بے شک. وہ قابل دید نہیں ہے، آنکھیں اس کو نہیں دیکھتی ہیں، وہ آنکھوں کو دیکھتا ہے. وہ خائنۃ الاعین کو بھی، آنکھوں کی خیانتوں کو بھی دیکھتا ہے. سبحان جو رگے جاں سے زیادہ قریب ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. بے شک. رگے جاں سے زیادہ قریب ہے مگر ہم اسے نہیں دیکھ پاتے. بے شک. تو اب وہ ہادی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے تمام اسماء جو ہیں، اس کے اسماء افعال، اس کا کوئی نہ کوئی مظہر اور پرتو ہونا چاہیے. یعنی نمائندگی پروردگار میں کچھ ایسے اللہ کے منصوص اور معصوم بندے، مورد اعتماد بندے ہونے چاہیے جو اس کے صفات جلال و جمال کا آئینہ انعکاس ہو، اور اللہ کا کار ہدایت اللہ کی نمائندگی میں اس کے اذن سے اور اس کی دی ہوئی قدرت سے انجام دیں. حقیقت میں مصدر ہدایت اللہ ہے اور وہ ہادی ہے، مگر اس کاروان انسانی میں، اس کائنات میں اس کی طرف سے کچھ نمائندے ہونے چاہیے کہ جو بطور اتمام حجت کاروان بشریت کی ہدایت کریں. اور اس مفہوم کی بہت سی آیتیں ہیں. مثلا ایک آیت ہے وَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ. یعنی بلیغ ترین جو حجت ہے وہ اللہ کی ہے. یعنی اللہ حجت کے بغیر اپنی عقل والی، اختیار والی مخلوق کو، مکلف کو حجت کے بغیر نہیں چھوڑتا. حجت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ایسی دلیلیں، ایسی نشانیاں، ایسی آیات، ایسی بینات، ہدایت کا مکمل انتظام، پیغام پہنچ جائے. بے شک. اب روز قیامت اللہ کے مقابل
کسی بھی انسان کو یا کسی مکلف کو کوئی عذر اور کوئی ایکسکیوز باقی نہ رہ جائے کہ ہم تک تیرا پیغام نہیں آیا۔ اس مفہوم کی آیت بھی ہے کہ خداوند عالم کیا فرما رہا ہے کہ ہم نے نبیوں کو، رسولوں کو مبشرین و منذرین بھیجا، کاہے کے لیے؟ لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل، تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے مقابل روز قیامت کوئی عذر، کوئی ایکسکیوز، کوئی حجت اللہ کے مقابل ان کے پاس نہ رہ جائے رسل اور ہمارے پیغامبروں کے ارسال کے بعد۔ تو یہ فلسفہ ہے ارسال رسل کا، اور یہ فلسفہ ہے بعثت انبیاء کا، یعنی بشکل حجت کوئی نہ کوئی روح زمین پر کاروان بشریت کی رہنمائی اور ہدایت اور رہبری کے لیے ہونا چاہیے ہر زمانے میں۔ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، اے رسول آپ منذر ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے۔ یہ سب نمائندگان پروردگار ہیں۔ یہی سبب ہے کہ آدم سے لے کر خاتم تک ایک نینو سیکنڈ، ایک لمحہ، ایک ثانیہ بھی ایسا نہ گزرا کہ زمین حجت خدا سے خالی رہی ہو۔ اب خاتم الانبیاء کے بعد وہ لوگ جو انبیاء و مرسلین کے علاوہ کسی کو اللہ کا نمائندہ اور حجت نہیں مانتے ہیں، ان کے لیے یہ سوالیہ نشان اور لمحہ فکریہ ہے، اور ان کو اپنے عقائد کا جائزہ لینا چاہیے کہ حضرت تک تو یہ منطق اور یہ سلسلہ اور یہ فلسفہ یہ رہا خدا بند عالم کا کہ حجت سے کوئی زمانہ خالی نہ جائے، یعنی ایک حجت جانے نہ پائے، اگلی حجت آ جائے، چاہے وہ بشکل نبی ہو، بشکل امام ہو، چاہے اوصیاء انبیاء اور اوصیاء مرسلین ہو۔ چنانچہ وہ صاحب منصب ظاہری نبی ہو کر وسیع ہوتے تھے نبیوں کے، دو نبیوں کے درمیان، دو رسولوں کے درمیان جو گیپ ہوتا تھا اس میں اوصیاء کا سلسلہ اور معصوم اوصیاء وہ حجت ہوتے تھے۔ تو اب رسول اللہ یعنی آخری نبی کے بعد وہ حجت کون ہیں؟ ظاہر ہے کہ ایک لمحہ بھی حجت سے خالی نہیں جائے گا۔ احادیث میں اسی طرف اشارہ اب یہ ہے کہ لولا الحجہ لساقت الارض باہلها، اگر حجت کا وجود زمین پر نہ ہو تو زمین اپنے اہل کے ساتھ دھس جائے گی، کائنات فنا ہو جائے گی۔ یہ وجود حجت ہے۔ تو اب مکتب اہل بیت اور فرقہ اثنا عشری میں کہ جو حقیقی اسلام کا چہرہ ہے یعنی مکتب تشیع، وہاں اس کا حل موجود ہے کہ ہر زمانے میں ہمارے پاس حجت منصوص من اللہ اور منصوص من رسول اللہ ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ ائمہ اثنا عشر ہیں، وہ عطرت اہل بیت ہیں، وہ ائمہ معصومین ہیں کہ جن کے لیے مجموعی حیثیت سے ان 12 اماموں کے لیے قرآن مجید کی متعدد آیتیں ان کے منصب امامت کے اوپر بھی اور ان کی عصمت یعنی ان کی عصمت مطلقہ اور ان کی ایبسولوٹ انفیلیبلٹی کے لیے آیتیں موجود ہیں، جس کا مرکز و مصدر اور سب سے اجلا اور جو کھلی ہوئی آیت ہے کہ جو معیار عصمت مطلقہ بتا رہی ہے وہ آیت تطہیر ہے، اور بہت سی آیتیں ہیں۔ بہرحال تو اب یہ سلسلہ اماموں کا ہمارے یہاں ہے۔ اب اگر 11ویں امام کے بعد بھی کوئی امام نہ ہو، یعنی مکتب اہل بیت میں جو اپنے کو شیعہ کہتے ہیں، بعض فرقے ایسے بھی ہیں، کوئی 6 پہ آ کے رک گیا، کوئی 8 امام پہ آ کے رک گیا وغیرہ وغیرہ، مختلف فرقے بنے اور ختم بھی ہو گئے، اور بعض آج بھی ہیں 6 امامی۔ ان کے لیے بھی اتمام حجت ہے، اور تمام عالم اسلام کے جتنے بھی فرقے ہیں ان سب کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اس وقت زمین کے اوپر حجت اللہ، حجت خدا، خلیفۃ اللہ، اوصیاء رسول اللہ میں سے کون ہے وہ حجت کے جو ہدایت کا ذمہ دار ہو؟ جب ہدایت کا ذمہ دار ہوگا تو اسے معصوم ہونا چاہیے۔ چنانچہ اب بات اس آخری دور تک آئی، امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد 255 ہجری میں ان کے بیٹے امام زمانہ پیدا ہوئے، اور 260 ہجری میں امام حسن عسکری کی شہادت اور شہادت سری کے بعد سے وہ ذمہ دار ہوئے، اور تقریباً 70 سال 329 ہجری تک آپ کی غیبت صغریٰ ہے، اور اس کے بعد سے آپ کی غیبت کبریٰ ہے الا ماشاء اللہ، جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو ظہور کا۔ چنانچہ آج بھی غیبت کبریٰ یہ فرقہ اثنا عشری یعنی تشیعیت کا یہ مسلم عقیدہ ہے۔ اب ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ عقلی اور منطقی اور قرآنی نصوص کے ذریعے آپ ثابت کیجئے، تو دیکھیے اشارے آپ کو ملیں گے، اور بہت صریح اشارے ملیں گے کہ جن کا مصداق اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ چند آیتیں ہیں، اور چند کیا ہیں، کم سے کم وہ تقریباً 100 کے قریب آیتیں ہوں گی، مگر میں چند آیتیں کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش کم ہوتی ہے ان پروگرامز میں، چنانچہ میں 2-3 آیتیں پیش کرتا ہوں۔ مثلاً ایک آیت یہ ہے کہ خداوند عالم فرما رہا ہے، ایک تو یہ ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ،
وہ اللہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، بے شک، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ دین نام کی جتنی بھی چیزیں، جتنے مکاتب فکر، جتنے ازم ہیں، جی جتنے بھی اسکول آف تھاٹس اور اسکولز آف ریلیجن ہیں، جی جتنے بھی مکاتب فکر دین کے نام سے ہیں صحیح، اسلام کے علاوہ، جی وہ سب ان پر اظہار دین حق ہو جائے. سبحان اظہار اللہ، زو سے، جی غلبہ نہیں، فقط اظہار. اب اس کی تشریح کروں گا میں. صحیح، یعنی یہ کہ کوئی دین نہ رہ جائے سوائے دین حق کے، دین خدا کے، اسلام کے علاوہ اور کوئی دین نہ رہ جائے. جی ایک ہی آیت ہے. ظاہر ہے کہ اس کا مصداق ابھی تک پیدا نہیں ہوا ہے. بالکل، یہ وہ آیت ہے کہ جس کے مصادیق عمومیت نہیں ہے اس میں، اور کئی لوگ اس میں نہیں ہیں، بلکہ یہ اس کے مصادیق منحصر بفرد ہیں، صحیح، کیونکہ وہ اظہار دین کا وقت ابھی تک نہیں آیا. میں ابھی عرض کروں گا. جی مثلا ایک اور آیت ہے کہ خداوند عالم فرما رہا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم سبحان اللہ، بے شک، ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا سبحان اللہ، یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا. یہ صریحی آیات ہے کہ اللہ وعدہ کر رہا ہے تم میں سے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح انجام دیا. جی کیا وعدہ کر رہا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّ، لام تاکید، نون ثقیلہ، یعنی ضرور بے ضرور ہرگز ہر حال میں صحیح، ان کو زمین کا، تم میں سے جو مومنین ہیں، ایمان والے، عمل صالح والے، ان کو زمین کا خلیفہ بنائے گا، زمین کا حاکم بنائے گا، زمین کا ذمہ دار بنائے گا، زمین پہ تصرف کا تمکن اور اختیار دے گا. جی وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کو تمکن دے گا، تمکین دے گا، قدرت دے گا، اختیار دے گا، جی اس دین پر عمل کرنے کا مکمل تمکن اور اختیار دے گا کہ جو دین اللہ کے نزدیک جو دین مرتضی ہے، یعنی جس کو سبحان اللہ نے پسند کیا ہے، جس دین سے اللہ راضی ہوا، اس پر مکمل عمل کرنے کا تسلط اور تمکن اور قدرت اور اختیار دے گا. وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور خوف اور ہراس کے حالات کو جی امن سے، سکون سے بدل دے گا، سبحان اللہ، امن و امان سے بدل دے گا. سبحان اللہ، یعنی خوف نہ رہ جائے گا، جی تقیہ نہ رہ جائے گا، جی نہ تقیہ خوف، نہ تقیہ مدارات، صحیح، کوئی پریشانی نہ ہوگی. خوف کے عالم کو امن سے بدل دے گا. بے شک، یہ خداوند عالم کا وعدہ ہے مومنین سے. ظاہر ہے کہ اس کا مصداق بھی کوئی نہیں ہے، منحصر بفرد ہے، یعنی ابھی تک یہ مصداق پورا نہیں ہوا. ابھی میں تشریح کروں گا. اور بھی آیتیں ہیں، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم سبحان اللہ، واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون. اللہ کہہ رہا ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ نور خدا کو اپنے منہ کی پھونکوں سے، اس چراغ ہدایت کو، نور خدا کو بجھا دیں، جی مگر اللہ اپنے نور کو بجھنے نہ دے گا، بلکہ اس چراغ نور کو تمام کر کے رہے گا، منزل اتمام و تمام و کمال تک اس نور کو پہنچا کے رہے گا، چاہے جتنا گراں گزرے مشرکوں کے اوپر، منکروں کے اوپر، باغیوں کے اوپر. بے شک، اور بھی بہت سی آیتیں ہیں، جی ابھی میں اس کی تشریح کے بعد عرض کروں گا. جی خداوند عالم اب یہ وعدہ فرما رہا ہے. اب یہاں پر غور فرمایا امت مسلمہ. دیکھیے مکتب ہے، دیکھیے قائل کم سے کم عالم اسلام میں سبھی، بلکہ یوں کہوں کہ جتنے بھی آسمانی ادیان ہیں وہ کسی نہ کسی ایسے ریفارمر جی کہ جو عالم بشریت اور ہیومن بینگ کا اپلفٹمنٹ کرے، ان کو نجات دے. صحیح، سارے ادیان کا اس پر اتفاق ہے کہ آخری زمانے میں کوئی ایسا نجات دہندہ، جی کوئی ہندوؤں کے ابھی کوئی ایشور کا اوتار آئے گا. صحیح، ان کی پرانی کتابوں میں ہے کہ کوئی مہادی آئے گا جس کا مت مہامت ہوگا، یعنی سبحان سب اللہ، سے بڑا دین ہوگا اس کا، جی ہے نا. جی اولڈ ٹیسٹیمنٹ، نیو ٹیسٹیمنٹ میں بھی اشارے موجود ہیں. صحیح،
اب آثار اسلامی میں آ کے آپ دیکھیے، جی یعنی آسمانی کتابوں میں ہر دین، یعنی وہ یہودیت ہو کہ نصرانیت ہو کہ بدھسٹ ہو، بدھزم ہو کہ ہندوازم ہو، ان سب کی پرانی کتابیں جو یہ اپنے آسمانی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جی ہر جگہ آپ کو اشارے ملیں گے. سب سے سبحان صریح اللہ، اشارے اور بیانات جو ہے قرآن مجید میں ہے. تو اب امت مسلمہ میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، بے بلکہ شک. یوں کہوں کہ 3 منزلیں ہیں. ایک منزل یہ ہے کہ ساری دنیا کسی نجات دہندہ کا انتظار کر رہی ہے. جی پھر آپ اسلام کے دائرے میں اگر آپ جا کے دیکھیں تو اجماع اور اتفاق ہے تمام فرق اسلامی کا صحیح. کہ مہدی نام کا خلیفۃ اللہ آئے گا، جی اور وہ رسول اللہ کی نسل سے ہوگا، صحیح. اور وہ صدیقہ دہرہ فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کی نسل سے ہوگا. بے شک. یہاں تک شیعہ سنی کا بھی اتفاق ہے، سارے فرقوں کا. بس فرق یہ ہے کہ اہل سنت کا یہ کہنا ہے کہ وہ پیدا ہو کے ظاہر ہوں گے، صحیح. اور مکتب اہل بیت کا کہنا یہ ہے کہ وہ 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کے بیٹے ہیں، پیدا ہو چکے ہیں اور غیبت میں ہیں. مگر مفاد و مدعا اور نتیجہ جو ہے، جو ریزلٹینٹ ہے، وہ ایک ہی ہے کہ صحیح. آئے گا. پیدا ہو چکا ہے آئے گا، یا پیدا ہو کے آئے گا. جی اب سوال یہ ہے کہ ان کی شناخت کیسے ہو. تو قرآن ان کے بڑی بڑی ذمہ داریاں بتا رہا ہے. جی مثلا جو پہلی آیت کہ رسول اللہ کو اللہ کہہ رہا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہ نے اپنے رسول کو دین حق اور ہدایت کے ساتھ اس لیے بھیجا کہ اظہار ہو جائے تمام دین نام کی جتنے ادیان اور دین نام کی چیزیں دنیا میں کائنات میں موجود ہوں، سب پر اس دین حق یعنی اسلام دین خدا کا اظہار ہو جائے، چاہے مشرکوں کو، کافروں کو، منکروں کو کتنا بھی برا لگے. اب اظہار اور غلبے کا فرق بتا دوں. غلبہ، بسم اللہ. اظہار کا مطلب غلبہ ہی ہوتا ہے، مگر اچھا خاصا فرق ہے. غلبہ اسے کہتے ہیں کہ دو جب مقابل ایک دوسرے کے مقابل آئیں تو ایک غالب آئے، ایک مغلوب ہو، ایک فاتح ہو، ایک مغلوب ہو، ایک جیتے، ایک ہار جائے. صحیح. مگر غلبے میں یہ ہوتا ہے کہ مفتوح جو ہار جائے، جو مغلوب ہو جائے، اس کا وجود نہ ختم ہو، جی بلکہ اس کے خاکستر وجود میں جی کہیں نہ کہیں حیات کی، زندگی کی نمود چنگاریاں موجود ہوں، صحیح. اور پھر سے وہ مغلوب فرار کر کے میدان سے ہار کے پھر سے اپنی صلاحیتوں اور استعدادوں اور قوتوں کو اور اسلحوں کو اور اپنی ایبلٹیز اور کیپیبلٹیز اور ایفیشنسیز کو بروئے کار لا کے پھر سے قوت جمع کر کے پھر سے مد مقابل حق کے آ جائے، مغلوب ہو کر دوبارہ اگلے میدان میں پھر سے انتظام کر کے اور مضبوط ہو کر مقابل آ جائے. یہ مغلوب ہوتا ہے کہ اس کا وجود نہیں ختم ہوتا ہے، بلکہ وہ تیار ہو کے دوبارہ یعنی جنگ بدر میں اسلام کا غلبہ ہوا تھا. صحیح. بے شک. تبھی تو جنگ احد میں دوبارہ ہارا ہوا لشکر سامنے آ گیا. جی مگر اظہار سے غلبے کا فرق یہ ہے کہ ایسا غلبہ صحیح. کہ مقابل کا وجود ہی ختم ہو جائے، جی یعنی پھر اس کے خاکستر وجود میں چنگاریاں بھی نہ بچی ہوں کہ وہ سازگار ہوا کے جھونکوں سے وہ چنگاریاں انگاروں میں اور وہ شرر شعلوں میں بدل کے پھر سے اتنے ہی بھڑکنے لگے. یہ اظہار کہلاتا. ایسا غلبہ کہ وجود مقابل وینش ہو جائے، ختم ہو جائے، کل عدم ہو جائے. اب سوال یہ ہے کہ انبیاء و مرسلین سے لے کر خاتم الانبیاء تک وعدہ تو قرآن میں ہے، پہلے بھی نہ ہوا ایسا کہ دین حق کا پوری دنیا پہ اور پوری زمین پہ غلبہ سارے عالم انسانیت پر ایسا ہو کہ کوئی رہ ہی نہ جائے. خود رسول اللہ کے زمانے میں ایسا نہ ہوا، نہ بدر میں، نہ احد میں، نہ خیبر میں، نہ حنین میں، نہ خندق میں. سبحان اللہ. حتیٰ کہ پھر خلفاء کے دور میں، مسلمانوں کے خلیفاؤں کے دور میں بھی نہیں ہوا. جی مولا کائنات کی خلافت ظاہری بھی ایسا نہ ہوا صحیح. کہ دین اسلام کا ایسا اظہار ہو کہ کوئی رہ ہی نہ جائے. بالکل. نہ قوت کے لحاظ سے غلبہ ہوا، نہ اقتصاد کے لحاظ سے غلبہ ہوا، نہ تعداد کے لحاظ سے غلبہ ہوا، آج تک نہ ہوا. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا مقصد ہی محمد کو، رسول اللہ کو دین حق اور ہدایت کے ساتھ بھیجنے کا یہ ہے کہ الدین کلے لیظہرہ علی الدین کلے. دین استغراق اور کلے لگا کے تاکید کہ کوئی دین ایسا نہ رہ جائے گا کائنات میں کہ جس پر اس کا اظہار دین حق کا نہ رہے. یعنی سارے ادیان، سارے ازم، سارے مکاتب فکر جو اسلام کے علاوہ، دین حق کے علاوہ ہیں، سب ختم ہو جائے، وینش ہو جائے، کل عدم ہو جائے. تو آج تک نہ ہوا.
اور ابھی بھی قرآن ہے، رسالت موجود ہے، دین اسلام موجود ہے، الا ماشاء اللہ، جب تک کہ خداوند عالم چاہے۔ تو اب یہ ظاہر ہے کہ یہ قیامت کے لیے آیت نہیں ہے، قیامت میں تو سب کے نام اعمال بند ہو جائیں گے، پروفائل بند ہو جائے گی، اختیار ختم ہو جائے گا۔ اسی دنیا ایسی روح عرض کے لیے خداوند عالم نے یہ کہا ہے کہ دین اسلام کا اظہار ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج سے لے کر صبح قیامت کے بیچ میں کوئی ایسا وقت، کوئی ایسا دن آئے گا اور کوئی ایسا مرد خدا منصوص من اللہ آئے گا اور ایسا کوئی اللہ کی حجت اور خلیفۃ اللہ ہوگا کہ جو رسول اللہ خاتم الانبیاء سید المرسلین کی ذمہ داری کو وہ ان کی نیابت میں ادا کرے گا، یعنی اظہار دین حق ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اور کوئی مصداق نہیں ہے، یہ مصداق امام زمانہ ہی ہیں عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ اب ظاہر ہے کہ دامن وقت کی گنجائش کم، مگر ایک آیت کی طرف اور اشارہ کر دوں جلدی جلدی 2 منٹ کے اندر۔ بسم اللہ۔ ایک آیت میں اللہ جو آپ ترجمہ خالی کر رہا ہوں، اللہ نے وعدہ کیا ہے مومنین سے اور جو عمل صالح کرتے ہیں ان کو زمین کا خلیفہ بنائے گا۔ جی چلیے کوئی کہے کہ یہ خلفاء ہیں، خلفاء اربعہ ہیں مسلمانوں کے، جی خلیفہ بنائے گا، صحیح۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، الْأَرْض یہ بھی استقراق ہے، استقراق الجنس ہے، یعنی یہ کہ ارض نام کی جتنی بھی چیزیں ہیں صحیح ان سب پر اس کا اطلاق ہے، یعنی پوری زمین کا خلیفہ۔ پوری زمین کا خلیفہ تو خود رسول اللہ یعنی ذمہ دار نہیں بن سکے، حاکم نہیں بن سکے بظاہر، جی، جس کی پوری کائنات کے لیے رسالت تھی۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے پر فرقان و قرآن نازل کیا تاکہ عالمین کے لیے نذیر و بشیر، ساری رحمت للعالمین ہے۔ جی، مگر یہاں پر اسباب ظاہر حکومت، خلافت، زمین کی حکومت کی بات ہو رہی ہے۔ تو جب رسول اللہ اس کا مصداق نہ ہو سکے تو بعد کے خلفاء کہاں ہوئے؟ تاریخ بتا رہی ہے کہ غلبہ نہ ہوا کسی خلیفہ کا، کسی ذمہ دار کا، اسلام کا جو بھی ذمہ دار امت نے بنا دیا ہو یا اللہ کی طرف سے ہو، بہرحال ٹھیک ہے وہ اسلام کے نام پر حکومت کر کے ذمہ داریاں ادا کر رہا تھا، لیکن نہیں ہوا پوری زمین۔ اور پھر اس کے آگے کا جملہ بڑا واضح ہے، وَلَيُمَكِّنَنَّهُمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کو، ان مومنین کو، ان اعمال صالحہ کرنے والے مومنین کو منتخب اللہ کے کچھ خاص بندے ہوں گے، ان کو تمکین دے گا، تمکن دے گا، قدرت دے گا، اختیار دے گا اس دین پر عمل کرنے کے لیے، صحیح، کہ جو دین مرتضی ہوگا، اللہ کا پسند کیا ہوا، جس دین سے اللہ راضی ہے، سبحان اللہ، اس دین پہ عمل کرنے کی قدرت دے گا۔ تو کہاں مکمل قدرت ملی دین پہ عمل کرنے کی؟ جی، سارے ادیان مقابل کھڑے ہوئے ہیں، صحیح، خود اسلام میں اتنے فرقے ہیں، بالکل، اتنے نظریات ہیں، یقیناً، تو ظاہر ہے کہ ہر نظریہ، ہر فرقہ جو ہے وہ تو اللہ کو پسند نہیں ہے نا، اس لیے کہ اللہ نے فرقہ نہیں بنایا، اللہ نے دین بنایا تھا، امت نے فرقے فرقے بنا دیا۔ صحیح، ایک ہی ہے دین، جی، اس کا نام اسلام حقیقی، وہ اسلام ہے، وہ دین حق ہے، وہ دین واسب ہے، وہ دین فطرت ہے، وہ دین قیم ہے، مختلف تعبیریں ہیں، اسی کو اسلام کہا اللہ نے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب سوال یہ ہے کہ اب یہ کون سا دین ہے؟ یہ اسلام ہی میں وہ کون سا خاص نظریہ اور خاص کون سا وہ چہرہ ہے کہ جس کا اللہ وعدہ کر رہا ہے اسلام تو تیرا دین ہے، تو تجھے تو سارا اسلام پسند ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے نہ ہوتا تو سب پسند تھا۔ جی، بھائی اس کا اشارہ کہاں ملتا ہے؟ دین مرتضی جس سے اللہ راضی ہو گیا، رضا جس کو دے دی ہے، وہ ہم کو میدان غدیر میں نظر آیا کہ خداوند عالم نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ توجہ، اب اعلان ولایت علی ہوا، یہ وہی حجت، یہ وہی سلسلہ ہے۔ ختم نبوت کا بلا فصل قائم مقام امام ہوتا ہے، امام علی ہیں، اور یہ وہی غدیری سلسلہ ہے، منصوص من اللہ و منصوص من رسول اللہ، جو آخری امام تک آ رہا ہے۔ اور اب دیکھ لیے خود مولا کائنات خود تو عمل کر رہے تھے، مگر پوری دنیا کو جہاں جہاں بھی حکومت اسلامی تھی ہر ایک کو کیا دین حق پہ عمل کروا پائے؟ خود مولا کائنات کی امامت کو سب نے قبول کیا؟ جی، نہیں کیا۔ جنگیں لڑی، جمل لڑی، صفین لڑی، نہرمان لڑی، یقیناً، جو کافروں سے مشرکوں سے جنگ کر رہا تھا اب وہ مسلمانوں سے جنگ کر رہا ہے۔ جی،
جب نبی کے کوئی مقابل آتا ہے تو کافر و مشرک ہوتا ہے، جب امام معصوم کے مقابل آتا ہے تو وہ کلمہ پڑھ کے بھی منافق ہوتا ہے۔ بے شک بے شک۔ تو اب یہ زمانہ کون سا آنے والا ہے کہ جہاں تمکن ہو تو وہ غدیری دین ہے، جہاں پہ اللہ فرما رہا ہے اعلان امامت علی کے بعد کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج ہم نے دین کو کامل کر دیا تمہارے لیے، آج ہم نے تم پہ اپنی نعمتیں تمام کر دی اور آج ہم راضی ہو گئے اسلام سے بحیثیت دین کے تمہارے لیے۔ بے شک۔ یعنی عجب مسئلہ ہے، اسلام سے راضی ہوئے کس حیثیت سے؟ دینن تمیز آئی ہے، یعنی بحیثیت دین کے، دین کی حیثیت سے راضی ہو گئے۔ تو یہاں پر تو یہ نتیجہ نکل رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ اس اسلام کو دین بھی نہیں مانتا کہ جس میں عقیدہ امامت و ولایت علی نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ اس کو دین ہی نہیں مانتا۔ بے شک بے شک۔ تو اب یہ وہ جس کو رضا دی ہے، یہ اس اسلام کو اللہ نے رضا دی ہے اعلان ولایت علی کے بعد کہ جس میں عقیدہ ولایت و امامت علی ہو۔ اس کے مطلب اب کوئی آنے والا ہے جو اسلام میں اس حقیقی پہلو کے اوپر عمل کرے گا کہ جس میں عقیدہ امامت و ولایت علی ہو، اور یہ وہی علی کا لال امام مہدی ہوگا۔ وہ کیا دوسرے فرقوں پہ عمل کرتا ہوا آئے گا؟ وہ اپنے جد رسول اللہ کے دین پر اور اپنے جد امیر المومنین کی منہاج کے اوپر، منہاج ولایت، منہاج امامت کا وارث ہوگا، خود بھی ولی ہوگا اور خود بھی امام ہوگا اور خود بھی خلیفۃ اللہ ہوگا۔ تو یدینہم الذی ارتضی لہم یبدلن من بعد خوفہم امنا، یعنی خوف کے بعد امن میں اللہ بدل دے گا۔ تو اب تک تو امن حاصل نہ ہوا، آج تک مسلمانوں کو مکمل امن نہیں حاصل ہوا۔ جو حالات ہیں وہ آپ دیکھ ہی رہے، اس کے مطلب وہ آنے والا جو آئے گا وہ مکمل مومنین کے لیے اور دین پہ عمل کرنے والوں کے لیے خوف کا عالم نہ رہے گا، تقیہ نہ رہے گا، امن ہوگا، امان ہوگا، دین پہ تمکن ہوگا، دین مرتضی، اللہ کے پسندیدہ دین پہ عمل کریں گے۔ اور یہ مہدی اور اصحاب مہدی علیہم السلام یہ روئے زمین کے اوپر خلیفہ کی حیثیت سے ہوں گے، وارث کی حیثیت سے ہوں گے۔ اسی لیے ایک اور آیت میں اللہ نے فرما دیا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ ہم نے ذکر کے بعد زبور میں بھی یہ لکھ دیا کہ الارض یعنی پوری زمین کے وارث ہوں گے، حاکم ہوں گے میرے صالح بندے۔ یہ وہی امام زمانہ اور اصحاب مہدی کے علاوہ ان کا کوئی مصداق ان آیتوں کا ہے ہی نہیں۔ جب رسول اللہ نہیں، مولا کائنات نہیں ہے، پچھلے ائمہ نہیں ہے، تو اب کون ہوگا سوائے وارث علی و زہرا و وارث رسول اللہ، وارث امام حسن و وارث حسین، سوائے ان ائمہ کے وارث آخری امام حجت اللہ الکبریٰ، ان کے علاوہ کوئی مصداق نہیں ہے۔ اور بھی بہت سی آیتیں قرآن میں ہیں، میں نے چند آیتوں کا ذکر کر دیا۔ جی جی قبلہ، مولا آپ کے توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ بہت ہی اچھے طریقے سے آپ نے اس تعبیر کو مومنین کے لیے پیش کر دیا۔ قبلہ ایک سوال اور ہے، ہمارے پاس تقریباً 7 منٹ بچے ہیں، تو حدیث میں حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی بشارت انہی 7 منٹ میں قبلہ اگر مختصر بسم اللہ میں 7 کے میں 5 منٹ میں عرض کر دوں تاکہ 2 منٹ میں ایک اور حالات حاضرہ پہ ایک سوال ہو جائے۔ امام زمانہ علیہ السلام، دیکھیے تمام فرقے جو اسلامی ہیں، تمام اہل سنت و شیعہ، سب کی کتابوں میں یہ روایات موجود ہیں۔ دیکھیے آیات میں تو اشارے ہیں اور اس کی تفسیر میں بھی ہے، اہل سنت نے بھی نقل کیا ہے تفسیر میں کہ امام زمانہ اس سے مراد ہیں، امام مہدی مراد ہیں۔ اب روایت جو ہے، ظاہر ہے کہ آیات کی تفسیر میں بھی جو بیان ہوا ہے وہ بھی روایات ہیں۔ تو جو آیتیں پڑھی اس میں روایات بھی موجود ہیں، اہل سنت کی کتابوں میں بھی، شیعوں میں بھی موجود ہیں۔ اب ہم الگ سے بعض اور بھی روایتیں نقل کریں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام حضرت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حضور کا فرمان ہے کہ لو لم یبقى، مختصر سی حدیث بڑی معنی خیز ہے، بالکل ٹو دا پوائنٹ ہے، لو لم يبقى من الدنيا الا يوما لأطال الله ذلك اليوم حتى يقوم قائمنا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اگر قیامت سے پہلے صحیح قیامت آ جائے اور ایک دن بس بچے، جی، کہ ایک دن بچا ہے پھر قیامت ہے، صحیح،
اگر ایسا بھی ہو جائے اور اب تک نہ آیا ہو ہمارا مہدی ہمارا قائم، تو اللہ اس دن کو اتنا طویل اتنا لمبا کر دے گا جی کہ اس میں ہمارا قائم جو ہے وہ قیام کر کے ظاہر ظہور کرے اور قیام کر کے رہے گا. اتنی اہمیت ہے. سبحان اللہ. اور ایک اور آیت اس کے ذیل میں بھی حدیثیں اس طرح کی موجود ہیں کہ جب ابلیس نے کہا ہے انکار سجدہ آدم کے بعد جب راندہ بارگاہ ہوا تو اس نے کہا رب انظرنی الی یوم یبعثون، پروردگار مجھے مہلت دے دے، موقع دے دے، ابھی مجھ پر عتاب نہ نازل کر، ابھی میرے اوپر تو نے اتمام حجت تو کر دیا ہے مگر مجھے عذاب میں مبتلا نہ کر، مجھے چھوڑ دے، مہلت دے دے جی اس دن تک کہ جب مردے قبر اٹھائے، یعنی قیامت تک. تو قالا انکا من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم، اللہ نے کہا کہ جا تجھے مہلت دے دی مگر وقت معلوم کے دن تک دی ہے. صحیح. تو وقت معلوم کون ہے؟ قیامت وقت معلوم نہیں ہے. جی اس کا مطلب قیامت سے پہلے قیامت تک اسے مہلت نہیں ہے، اس نے مانگی تھی کہ جب مردے اٹھائے جائیں یعنی قیامت تک مہلت دے. اللہ نے اس کو تبدیل کر دیا کہ وقت معلوم، یوم وقت معلوم تک ہے. اس کا مطلب کہ روز آج سے لے کر روز قیامت کے، یا جب اللہ نے اس کو جواب دیا اس وقت سے لے کر روز قیامت کے درمیان کوئی وقت معلوم کا دن ہے جب مہلت ابلیس ختم ہو جائے گی اور کوئی ولی اللہ کوئی خلیفۃ اللہ اختیار ابلیس کو سلب کرے گا. روایات میں یہ ہے کہ اس سے مراد بھی امام زمانہ ہیں کہ جو ابلیس کو قتل کریں گے. اللہ اکبر. تو ایک روایت یہ بھی ہے اور ایک پیغمبر کی روایت، اور یہ روایتیں ایسی ہیں کہ پیغمبر نے بھی کہا ہے اسی لہجے میں، مولا کائنات کی بھی ہیں، ہزاروں روایتیں ہیں اسی لہجے میں اگلے ائمہ کی بھی ہیں، یہاں تک کہ آپ کو 10ویں 9ویں 8ویں امام سے آپ کو حضرت مہدی کے بارے میں زیادہ روایات ملیں گی. پھر 9ویں امام اور پھر 10ویں امام نے تو اور زیادہ، پھر 11ویں امام نے تو وصیتیں آپ نے اور آپ نے آگے کیا کرنا ہے پورا روڈ میپ اور پورا لائے ہے عمل مومنین اور شیعوں کے لیے فرمایا ہے، جو وسائل الشیعہ میں بھی روایات موجود ہیں کہ اما الحوادث الواقعہ فرجعوا فيها الى رواة احاديثنا فانهم حجتي عليكم وانا حجة الله عليهم الراد عليهم كالراد على الله والراد على الله على حد الشرك. یہاں تک کے روایات ہیں اور بھی ہے. اما من الفقهاء من كان صائنا لنفسه حافظا لدينه مطيعا لامر مولاه مخالفا على هواه فللعوام ان يقلدوا. یہ ائمہ جو بعد والے ہیں امام زمانہ سے پہلے ان کے یہاں بہت پیغام حضرت مہدی کے بارے میں اس لیے بڑھ گیا کہ ایک دم سے امت جو ہے اور شیعہ جو ہیں وہ اپنے امام سے ملاقات نہ کر سکیں گے اور حیرت کا تحیر کا زمانہ ہوگا. لہذا ذہنوں کو آمادہ کر رہے تھے دھیرے دھیرے مہدی کے ظہور کی غیبت، ان امامت اور پھر غیبت اور پھر چھوٹی غیبت پھر بڑی طویل غیبت، ذہنوں کو آمادہ کر رہے تھے. یہ ساری روایات ہیں. اسی میں رسول اللہ کی بھی وہ حدیث اور کئی اماموں سے ہے کہ جب ہمارا قائم آئے گا یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت جورا وظلما، جب ہمارا قائم آئے گا تو زمین کو اس طرح سے عدل و انصاف سے بھر دے گا کہ جیسے وہ ظلم و جور و تعدی اور عدوان سے بھری ہوگی. عجل اللہ تعالی فرجہ. جی قبلہ، آخر میں قبلہ 2 منٹ کا ٹائم بچا ہے، اس میں اگر آپ امام زمان علیہ السلام کے عنوان سے امت مسلمہ کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں تو بسم اللہ کیجیے. دیکھیے میں نے عرض کیا شروع کی گفتگو میں کہ ساری دنیا کے جتنے ادیان ہیں جو اپنے کو آسمانی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہر ایک اپنی اپنی پرانی کتابوں میں ان کے یہاں موجود بھی ہے، مینوپولیشن کے بعد تحریف کے بعد بھی ان کے یہاں اشارے موجود ہیں، بعض جگہ صراحتیں موجود ہیں کہ کوئی منجی عالم بشریت آئے گا، کوئی ایسا ایشور کا اوتار آئے گا کہ جو مانوتا کا ادوار کرے گا، جو بشریت کو نجات دے گا ظلم و بربریت سے. اب دنیا ظلم سے بھر رہی ہے، صحیح، تو ہر ایک کو اپنے اپنے گرنتھوں اپنی اپنی آسمانی کتابیں بقول ان کے بزعم خود ان کو اس بات پر توجہ دینی چاہیے
وہ اس کو بھول جائیں کہ وہ کون ہوگا, کس خاندان سے, کس کا بیٹا. انتظار کر رہے ہیں کہ نہیں, اور وہ ایشور کی طرف سے ہوگا, وہ گاڈ کی طرف سے ہوگا, وہ اللہ کی طرف سے. لہٰذا بہترین موقع ہے کہ اس دور بربریت میں, اس دور ظلم میں جو انسانیت کے دوست ہیں, جن میں انسانیت ہے, جو ظلم سے پریشان ہیں, ان کو چاہیے کہ اس عالم بشریت کے نجات دہندہ کا انتظار الگ الگ نہ کریں, بلکہ عالم انسانیت ایک دوسرے سے جڑ کے ظلم کا مقابلہ کرے, کیونکہ سب کا ہدف وہی ہے کہ ظلم کو پسپا کرنا ہے, اور سب کا عقیدہ ہے کہ ظلم پہ غلبہ پانے والا بشریت کو نجات دینے والا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فقط مسلمان نہیں, بلکہ سارے ادیان آسمانی اور روئے زمین پہ جتنے بھی ادیان ہیں, وہ چاہیں تو اس نجات دہندہ کو محور و مرکز بنا کر, مرکز وحدت و اتحاد بنا کر ایک دوسرے سے جڑ جائیں, اور یہ نہ دیکھیں کہ ظالم ہمارے مذہب کا ہے کہ دوسرے مذہب کا ہے. ظلم کے خلاف علم بغاوت بلند کریں تو دنیا میں امن و امان رائج ہونے لگے گا. اور مسلمانوں کے لیے تو اور بہت آسان ہے, یہ فرقہ واریت چھوڑیں, کم سے کم جو کامن چیزیں ہیں انہی پہ آئیں. رسول اللہ تو کامن ہے, خاتم الانبیاء, حضرت علی پہلے کسی کے نہیں, چوتھے کسی کے, یہاں تک تو ہے. حسن حسین تو جنت کے سردار ہیں. سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا تو سب سے اونچی خاتون ہے, جنت کی خاتونوں میں مریم سے بھی اونچی. اہل بیت رسول اللہ ہیں, قرآن ہے, عطرت ہے, رسول کی وصیت موجود, حدیث ثقلین صحیح مسلم میں بھی ہے. اور مہدی کے بارے میں عقیدہ ہے, کوئی کہتا ہے پیدا ہو چکے ظاہر ہو, کہتا ہے پیدا ہو کے ظاہر ہوں گے. تو بھائی ہیں تو, اور اہل سنت میں تو یہ بالاتفاق ہے کہ وہ نسل رسول اللہ, نسل فاطمہ زہرا میں ہوگا. تو بھائی جب وہ رسول اللہ کا بیٹا ہوگا, فاطمہ کا بیٹا ہوگا, تو اب اس کے نام پہ جمع ہو جاؤ. اور یہیں سے ایک جملہ اور کہوں گا کہ جمع ہو کر ظلم کا مقابلہ کریں, یہ فرقہ واریت چھوڑیں. یہ دشمنان اسلام, وہ اسلام کا ذمہ دار آ رہا ہے, وہ ہم نام محمد ہے کہ جس کا جواب ہوگا نبوت, ختم نبوت کو منزل تمام تک پہنچانا. یعنی نبوت ابھی طول میں ختم تک پہنچی ہے, یعنی آدم سے شروع ہو کے محمد پہ ختم, لیکن عرض میں ختم نبوت یہ ہے کہ ساری دنیا میں اسلام کے علاوہ کچھ نہ رہ جائے. یعنی عرض میں, چوڑان میں ختم نبوت ابھی باقی ہے, اور وہ امام زمانہ محمد کے لال کے ہاتھ سے ہوگا. تو اب یہ سوچ لیں کہ امام زمانہ فرقے لے کر نہیں آئیں گے, بلکہ دین محمد, وہ خلیفۃ اللہ ہوں گے. ان کو کوئی بیعت نہیں کرے گا, کوئی ملا اس انتظار میں نہیں ہے, بلکہ وہ بنایا اللہ کی طرف سے خلیفہ آئے گا. فقط ہم کو پہچان کے بیعت کرنی ہے. اور ایک پیغام یہ بھی پہنچ رہا ہے کہ جس سلسلہ امامت کے آخری کو کوئی امت بنا نہیں پائے گی اجماع کر کے, بیعت کر کے, بلکہ بنایا آئے گا, بیعت کرنی ہے. تو جب آخری امام کو نہ بنا سکے تو پہلے امام کو تم نے اجماع کر کے, بیعت کر کے کیسے بنایا تھا؟ لہذا امام زمانہ کی ذات عالم انسانیت کے لیے بھی مرکز اتحاد و وحدت ہے, تمام ادیان کے لیے, خاص طور سے مسلمانوں کے لیے. ان کو چاہیے کہ دشمنان اسلام کے مقابل ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں, ورنہ روز جنازے اٹھاتے رہیں گے. کبھی سنی کا جنازہ اٹھایا جائے گا, کبھی شیعہ کا اٹھایا جائے گا. مسلمان ہی کو مسلمان کے خلاف استعمار, یہودیت, عیسائیت, اور یہ RSS, جنسنگ, یہ بدھسٹ, یہ سب دشمن ہیں, سب دشمن ہیں. ان کو ایک ہو جانا چاہیے, ایک نقطے پہ اپنے کردار کو ایسا بنائیں کہ اس خلیفۃ اللہ کے انصار میں ہمارا بھی شمار ہو. فرقہ واریت اور نفرتیں چھوڑ دیں, مشترکات کے اوپر ایک دوسرے کا ساتھ دیں, تو شاید امام زمانہ ہم کو اپنے لشکر میں قبول کر لیں. بس ہمارا کلمہ کافی ہے اور خلوص. جی, مولا آپ کے توفیقات میں اضافہ فرمائے. بہت ہی اچھی گفتگو ہوئی, اور انشاءاللہ العزیز پھر بھی اگر آپ کے پاس کبھی کسی ٹائم وقت رہا تو دوبارہ بھی آپ کی خدمت میں رہنا ہمارے لیے باعث فخر ہے. اور انشاءاللہ العزیز مولا آپ کی حفاظت فرمائے, مولا آپ کو صحت عطا فرمائے, انشاءاللہ صحت مند رکھیں. نائب وزیارہ ہیں آپ کے لیے کربلا مقدسہ میں, التماس سے دعا. جزاک اللہ, شکریہ, اللہ قبول کرے اور امام کے انصار میں ہم سب کا شمار ہو. الہی امان, فی امان اللہ, فی امان اللہ. جی, بہت ہی اچھی گفتگو ہوئی ماشاءاللہ امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے, اور جو آیت قرآن سے جس طریقے سے قبلہ نے اس کو واضح کر دیا, اور آخر میں چونکہ ظاہر ہے کہ اس دور میں سب سے عظیم چیز دعا ہے, اور آخر میں وہی دعا کرتے ہیں جو ہمیشہ ہم کرتے رہتے ہیں, اللہم عجل لولیک الفرج.